میرے ابا بہت بڑے کاروبار کے مالک تھے۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا نے میرے لیے ایک غریب گھر کا لڑکا ڈھونڈا، پھر ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد سب کاروبار میرے شوہر نے سنبھال رکھا تھا۔ ایک دن اچانک شوہر اپنی بیوہ بہن کو گھر لے آیا اور رات کو میں اس کے کمرے سے اپنے شوہر کو نکلتا دیکھتی۔ ایک دن میں رات کو شوہر کے پیچھے گئی اور شوہر نے جو اپنی بہن کے ساتھ کیا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا شوہر دفتر گیا ہوا تھا اور میں گھر کے نوکروں کے پیچھے پیچھے تھی۔ گھر کا سارا کام میں خود اپنی نگرانی میں کروایا کرتی تھی۔ مجھے سکون سے بیٹھنے کی تو عادت بالکل بھی نہیں تھی۔ شادی سے پہلے میں اپنے پاپا کا کاروبار ان کے ساتھ مل کر سنبھالتی، لیکن شادی کے بعد میں نے اپنے گھر کو بھی سنبھالنا شروع کر دیا تھا اور کاروبار سے خود کو فریغ کروا لیا کرتی۔ میرا شوہر روحان پڑھا لکھا اور قابل انسان تھا۔ اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے گھر کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا اور مجھے سبھی فکروں سے آزاد کر دیا۔ میں اور روحان ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتے تھے اور ہماری شادی کو 6 مہینے ہی گزرے تھے۔ یہ 6 مہینے میری زندگی میں بہت ہی خوشی بھرے تھے۔ روحان نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ میں نے کام والی سے کہا کہ روحان کے لیے کھانا تیار کروانا شروع کر دیا کریں، کیونکہ وہ دوپہر کا کھانا گھر میں میرے ساتھ ہی کھاتے تھے۔ روحان کے آنے سے پہلے میں بھی تیار ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج میں انہیں واپس آفس نہیں جانے دوں گی، بلکہ ان کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے کے لیے جاؤں گی۔ روحان جب واپس آئے تو وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جسے میں پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی۔ روحان نے مجھے بتایا کہ یہ ان کی بہن ردا ہے، جو اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہا کرتی تھی، لیکن اب ان کے سسرال والوں نے اسے گھر سے ہی نکال دیا اور روحان کے سوا اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے وہ مجھے مجبوراً ردا کو ہمارے گھر لے آئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہ سکے۔ وہ اتنے پیار اور عزت سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، کرن، اگر میں اپنی بہن کو تمہارے گھر میں رکھ لوں تو تمہیں کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ تم چاہو تو ہم ردا کو کوارٹر میں جگہ دے دیتے ہیں، لیکن میری بہن کا میرے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ پہلے ہی اس کے سسرال والوں نے اسے بہت تکلیف دے رکھی ہے اور جوانی میں ہی یہ بیوہ ہو گئی ہے اور اب اپنے شوہر کی جدائی کا اکیلا پن جھیلنے پر مجبور ہے۔ میں اسے خود سے دور نہیں کر سکتا۔ روحان کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روحان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی بہن میری بھی تو کچھ لگتی ہے نا، اور بھلا میں اپنی ننند کو کوارٹر میں کیوں جگہ دوں گی؟ ہمارا اتنا بڑا بنگلہ ہے، بہت سارے کمرے خالی پڑے ہیں، آپ جو چاہیں ردا کو وہ کمرہ دے سکتے ہیں۔ میری بات سن کر روحان کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ کرن، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ نے دوبارہ ایسی بات کہی تو میں آپ سے پوری طرح ناراض ہو جاؤں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر ردا کو بھی گلے سے لگا لیا اور روحان سے کہا کہ آپ اسے اپنے کمرے میں لے جائیں، میں سب کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ روحان نے ردا کو ہمارے برابر والے کمرے میں جگہ دے دی۔ اب میں نے سب کے لیے کھانا لگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں روحان اور ردا بھی کھانے کے لیے چلے آئے۔ میں روحان کی بہن کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور نہ ہی شادی سے لے کر آج تک روحان نے کبھی اپنی کسی بہن کا ذکر کیا تھا۔ روحان کی بہن بہت ہی معصوم اور خوبصورت سی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہتی اور کھانا کھا رہی تھی اور میں اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ قسمت نے اس بیچاری پر کیسا ستم ڈھایا ہے۔ بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی اور کوئی سہارا بھی نہیں بچا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب روحان میرے کمرے میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آج تک کبھی مجھ سے بتایا نہیں، نہ ہی اپنی بہن کا ذکر کیا۔ آپ کی بہن تو بہت ہی پیاری ہے، آپ مجھے پہلے ہی اس کے بارے میں بتاتے تو ہم خود اسے اس کے سسرال سے یہاں تک لے آتے۔ وہ کہنے لگے کہ ردا نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور پاپا اور امی کے انتقال سے پہلے ہی سارے رشتے ختم کر لیے تھے۔ کچھ دنوں پہلے ہی مجھے پتا چلا تھا کہ ردا کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئی ہے اور اس کے سسرال والے اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں اس سے ملنے کے لیے چلا گیا اور اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر میں نے وہیں فیصلہ کیا کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے روحان کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں اور آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ آپ کی بہن کو ہمارے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی۔ روحان مسکرا کر کہنے لگے کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ میری اور روحان کی شادی میرے پاپا کی پسند سے ہوئی تھی۔ روحان پاپا کے دفتر میں ایک انجینئر کی نوکری کرتے تھے اور پاپا کو ان کی ایمانداری، محنت اور لگن بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میں پاپا کی فیکٹری سنبھالتی تھی اور پاپا دفتر میں بیٹھتے تھے۔ میری بھی روحان سے کئی بار ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ روحان میری زندگی کے ہم سفر بن جائیں گے۔ جب پاپا کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی اور پاپا کو لگا کہ اب انہیں میری شادی کر دینی چاہیے تاکہ وہ مجھے اپنے گھر میں خوش دے کر سکون حاصل کر سکیں، تب پاپا نے میرے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ اپنی ہی برادری سے رشتے دیکھتے ہی دیکھتے
کچھ وقت گزر گیا لیکن پاپا کو کوئی لڑکا سمجھ نہ آیا، کیونکہ ہم بہت زیادہ امیر تھے اور ہماری جیسی فیملیز میں زیادہ تر لڑکے پسند کی شادیاں کرتے ہیں یا پھر غلط حرکتوں میں چلے جاتے ہیں۔ پھر نہ جانے کیوں ایک دن بابا نے اچانک ہی روحان کو میرے لیے چن لیا۔ جب پاپا نے مجھے روحان کے بارے میں بتایا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کسی بھی طرح ہماری برابری کا نہیں تھا۔ لیکن پاپا کہنے لگا کہ بیٹا وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور بہت ہی شریف لڑکا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری قدر کرے گا اور کبھی تمہارے ساتھ برا کرنے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کسی ایسے ہی انسان سے ہو جو تمہاری قدر کرے۔ روحان سے بھی اچھا مجھے اور کوئی نہ لگا جسے میں تمہارا رشتہ طے کر سکوں۔ تم میری کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہو، ایک سمجھدار اور محنتی انسان کے ساتھ مل کر میرے کاروبار کو بھی بہت آگے لے جاؤ گی اور تم دونوں ایک بہت اچھی زندگی گزار سکو گے۔ پاپا کی اس بات کو تو میں پہلے سے ہی مانتی تھی کہ روحان ایک بہت ہی محنتی انسان ہے۔ میں نے اسے کمپنی میں بہت ہی لگن کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ پاپا نے روحان کے بارے میں جو کچھ پتہ کیا تھا اس کے مطابق روحان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ اکیلا ہی اپنے گھر میں رہ رہا تھا۔ یہ جان کر تو پاپا اور بھی فکر مند ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے اس کا سارا وقت اور پیار میرے لیے ہی ہوگا۔ پاپا نے ایک دن موقع دیکھ کر روحان سے ہمارے رشتے کی بات کی تو وہ حیران رہ گیا۔ میں نے اور روحان نے ایک دو ملاقاتیں کی اور ہمارا رشتہ پکا ہو گیا تھا، اور روحان کے کہنے کے مطابق پاپا نے میری اور روحان کی بہت دھوم دھام سے شادی کروا دی۔ شادی کے بعد میں اور روحان پاپا کے دیے ہوئے بنگلے میں آ کر رہنے لگے۔ روحان میرا ساتھ پا کر بہت خوش تھا اور پاپا کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ ریحان نے پہلے ہی دن سے میرا اس قدر خیال رکھنا شروع کر دیا تھا کہ میں حیران رہ جاتی اور اپنی قسمت پر عشق کرتی۔ اس کا بس چلتا تو وہ مجھے زمین پر قدم بھی نہ رکھنے دیتا۔ اس شادی کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم گھر میں آرام کرو اور دفتر اور کام کی ٹینشن مجھ پر چھوڑ دو، میں پاپا کے ساتھ مل کر سب کچھ سنبھال لوں گا۔ میں بہت وقت سے پاپا کے ساتھ کاروبار کی ذمہ داریاں سنبھال رہی تھی اور اب تھوڑا سکون چاہتی تھی، اور اس نے مجھے سکون دے کر خوش کر دیا۔ روحان محنت سے پاپا کے ساتھ مل کر ان کا کاروبار سنبھال رہا تھا اور میں پوری طرح گھر پر لگی رہتی۔ پاپا پہلے سے زیادہ بیمار رہنے لگے تھے، انہوں نے بھی سب کچھ روحان کو ہی سونپ دیا تھا۔ وہ کبھی کبھار دفتر چکر لگاتے اور روحان کو کام کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ اس نے ہمارے کاروبار کو بہت بلندیوں پر بھی پہنچا دیا تھا۔ دن بہت ہی خوبصورتی سے گزر رہے تھے اور میں اپنی قسمت پر خوش تھی۔ جب ردا ہمارے زندگی میں آئی تو ہم 2 سے 3 ہو گئے۔ روحان ہمیشہ کی طرح دفتر چلے جاتے اور میں گھر کے کاموں میں ساتھ ساتھ کبھی کبھار ردا کے کمرے میں جا کر اس سے بھی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ وہ بہت ہی کم بات کرتی تھی لیکن مجھے اس کی عادت مزاج بہت اچھا لگتا۔ میں جب بھی اس کے کمرے میں جاتی تو وہ خاموشی سے میری باتیں سنتی رہتی اور کچھ نہ کہتی۔ شاید حالات نے اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی تھی اور یہ تکلیف مجھے اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ردا نئی زندگی کی طرف لوٹ آئے، اس لیے میں اسے کمرے سے باہر آنے کو کہتی۔ ایک دن جب دفتر سے واپس روحان آئے تو تھوڑی ہی دیر بعد ردا کے کمرے سے ہو کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم ردا کے کمرے میں نہ جایا کرو، اسے کچھ وقت کے لیے اکیلا بھی چھوڑ دیا کرو، وہ خود ہی اپنے دکھوں سے نکل آئے گی۔ کسی سے بھی اس کے دکھ کے بارے میں بار بار پوچھنا اسے اچھا نہیں لگتا اور تمہارے بار بار اس سے بات کرنے سے وہ پریشان ہو گئی ہے اور یہاں سے جانے کی بات کرتی ہے۔ یہ سن کر میں تو پریشان ہو گئی، کہیں روحان مجھے غلط ہی نہ سمجھ لے۔ اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں ردا کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، میں تو بس اسے نئی زندگی کی طرف لوٹتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ روحان میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کرن تمہارے ارادے بہت ہی صاف ہوں گے، لیکن اس وقت وہ تنہائی چاہتی ہے، اس لیے اسے اکیلا رہنے دو۔ میں نے روحان سے وعدہ کیا کہ میں اب ردا کو پریشان نہیں کروں گی۔ ویسے بھی آج کل میرے پاس بہت زیادہ کام تھا، میں رات کو جلدی سونے لگی تھی اور صبح بہت دیر سے میری آنکھ کھل جاتی۔ روحان میرے اٹھنے سے پہلے دفتر جاتے تھے اور بہت کم وقت میں مجھے ان کے لیے کھانا تیار کروانا ہوتا اور گھر کے کام کاج بھی دیکھنے ہوتے۔ ہر وقت مجھ پر تھکان سی چھائی رہتی اور مجھ سے گھر کے کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتے، جبکہ سارے کام تو نوکروں کو کرنے تھے، میں صرف نظر رکھتی تھی۔ میں زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنے لگی تھی کیونکہ تھوڑی دیر میں ہی میں تھک کر چور ہو جاتی۔ شادی کے بعد اپنی پرانی کام والوں کو اپنے ساتھ لائی تھی اور مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے میں نے گھر کی ذمہ داری اسے سونپ دی اور اب خود آرام کرنے لگی تھی۔ میں کہیں بھی لیٹتی تو ادھر ہی سو جاتی، جبکہ شادی سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔
میں سارا دن دفتر کا کام سنبھالتی، گھر بھی، لیکن کبھی تھکان کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب میری طبیعت اتنی عجیب رہنے لگی تھی کہ میں رات میں چائے پیے بغیر ہی سو جاتی تھی، جبکہ چائے کے بغیر میں کبھی بھی نہیں سوتی تھی۔ روحان سے میں نے یہی بات کہی تو وہ کہنے لگے کہ موسم بدل رہا ہے، شاید اس لیے تمہیں ایسا احساس ہو رہا ہو، اچھا ہے تم زیادہ آرام کیا کرو۔ وہ اتنی محبت سے مجھ سے بات کرتے کہ میں ساری تھکان ہی بھول جاتی اور ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں نے اب ردا کے کمرے میں جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ کھانا بھی اکیلی ہی اپنے کمرے میں کھاتی تھی، اس کی شکل بھی گھر میں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ روحان دفتر سے گھر آنے کے بعد اس کے کمرے میں چلے جاتے اور کچھ وقت تو اس کے ساتھ گزار کر واپس میرے پاس آ جاتے۔ مجھے تو ان کا اپنی بہن کو وقت دینے پر بالکل بھی اعتراض نہیں تھا، لیکن ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے روحان کو بستر پر نہ پایا اور میں بہت حیران ہوئی کہ آدھی رات کو وہ کہاں گئے ہوں گے بھلا۔ جیسے ہی میں نے انہیں دیکھنے کے لیے کمرے میں سے نکلی تو میں نے روحان کو ردا کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں تو بڑی حیران تھی کہ آدھی رات کو روحان کا ردا کے کمرے میں جانے کا کیا مطلب، لیکن پھر مجھے لگا شاید اسے دیکھنے کے لیے گئے ہوں گے۔ میں نے روحان کو کچھ نہ کہا اور اس سے پہلے کہ میری طرف دیکھتے میں خود ہی کمرے میں واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ یہ سلسلہ چل نکلا تھا، اکثر ہی رات کو میری آنکھ کھلتی روحان کمرے میں موجود نہ ہوتا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی کہ روحان کا آدھی رات کو اپنی بہن کے کمرے میں جانا کیا ضروری تھا، جبکہ وہ دفتر سے آتے ہی اپنی بہن کے کمرے میں جاتے ہیں۔ مجھے روحان کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی اور جتنی دیر وہ کمرے سے باہر رہتے میں عجیب کروٹیں بدل بدل کر سوتی۔ ایک رات ایسے ہی ہوا کہ میری آنکھ کھلی تو روحان کمرے میں موجود نہیں تھے اور مجھے دوبارہ نیند آ رہی تھی۔ ردا سے میری ملاقات ہوئی کافی دن ہو گئے تھے، میں نے بھی سوچا کہ میں ان دونوں کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر ردا کے دروازے تک پہنچی تو دروازہ پوری طرح بند تھا۔ جو منظر میں نے دیکھا اس کو دیکھتے ہی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنی بہن کے ساتھ آدھی رات کو روحان یہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس منظر نے تو میرے بولنے کی طاقت بھی چھین لی تھی۔ روحان ردا کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے اور اسے پیار کر رہے تھے، پر ایسی محبت ایک بہن بھائی کے بیچ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے انہیں جس حالت میں دیکھا وہ لفظوں میں بیان کرنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا، لیکن روحان اور ردا کی باتوں نے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ ان کے رشتے کی حقیقت بھی پوری طرح کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ ردا کہہ رہی تھی کہ کتنے دن ہم ایسے ہی بہن بھائی ہونے کا ڈرامہ کرتے رہیں گے اور میں کب تک اپنی ہی سوتن کو اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت کرتی رہوں گی۔ میں جب بھی کرن کو دیکھتی ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ہماری زندگی سے باہر نکال پھینکوں۔ اور روحان ردا سے کہہ رہا تھا کہ اس لیے میں نے کرن کا تمہارے کمرے میں آنا جانا بند کروا دیا ہے۔ مجھے یہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم غصے میں اس کے سامنے کوئی سچائی بیان نہ کر دو۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر کرن اور اس کے باپ سے ہمیشہ کے لیے ہماری جان ہی چھوٹ جائے گی اور یہ ساری دولت اور جائیداد ہم دونوں کی ہو جائے گی۔ اور ردا کہہ رہی تھی کہ اتنے دنوں سے اسی بات کا تو انتظار کر رہی ہوں، لیکن آپ ہر وقت اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہوتے ہیں اور میں یہاں انگاروں پہ لیٹی رہتی ہوں۔ یہ سوچ کر میرا دل جلتا ہے کہ آپ نے اسے اپنی باہوں میں لیا ہوتا ہے۔ روحان اس سے کہہ رہا تھا کہ ردا تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو اور یہ سب میں نے تمہیں ایک نئی زندگی دینے کے لیے تو کیا ہے۔ تم کب تک ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی خواہشوں کو مار کر جیتی رہو گی؟ اس لیے میں نے ہم دونوں کے حق میں یہ فیصلہ مشکل سے کیا ہے۔ میرے لیے بھی کسی اور عورت کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہے۔ میں نے کرن کے باپ کو زہر دینا شروع کر دیا ہے، جس کا اثر آہستہ آہستہ ہو رہا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں۔ اور کرن کی چائے میں بھی میں نے زہر ملا دیا ہے اور چائے بھی وہ پی کر سو گئی ہوگی۔ یقیناً اس کے جسم میں بھی زہر اثر دکھا رہا ہوگا، اس لیے وہ زیادہ تر وقت سوتی رہتی ہے۔ میں بھی اس لیے اتنی آسانی سے تمہارے پاس آ جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ایک بار سو جائے گی تو پھر صبح ہی اٹھے گی۔ بس کچھ دن اور برداشت کر لو، پھر کرن اور اس کے باپ کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ہم دونوں ایک عالی شان بنگلے میں ایک ساتھ پوری زندگی گزار دیں گے۔ وہ ردا اسے اپنے بے تحاشا محبت کو پوری طرح اظہار کر رہا تھا اور میں اداسی کی حالات میں دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ میں کیسے یقین کر لیتی کہ میرے باپ نے جسے سیدھا سادہ اور شریف انسان سمجھ کر میرے لیے پسند کیا تھا وہ اس قدر کے دھوکے باز تھا۔ روحان کے لیے میں صرف اور صرف ایک تجویری کی جاپی تھی۔ میں کیسے یقین کر لیتی کہ میرے باپ نے جسے سیدھا سادہ اور شریف انسان سمجھا تھا میرے لیے پسند کیا تھا وہ اس قدر دھوکے باز تھا۔ روحان کے لیے میں صرف اور صرف ایک
تجویری کی چابی تھی جس کو پانے سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ میرے باپ کو بھی اس نے موت کے قریب پہنچا دیا تھا اور وہ جلد ہی مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اسے بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ میرے اور میرے باپ کے مرنے کے بعد سب کچھ خود بخود اس کے حوالے ہو جائے گا، اس لیے وہ ہمارے آگے اچھا بننے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ مجھے ایک دم چکر محسوس ہونے لگے، جسم میں کمزوری تو بہت ہی دنوں سے تھی، اس لیے میں لڑکھڑا گئی تھی۔ روحان کو اور ردا کو میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی تو ان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ روحان کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے چائے نہیں پی رہی تھی، اور شاید اس لیے مجھے رات کے وقت نیند نہیں آتی تھی جبکہ میں صبح چائے پیتی اور سارا دن نشے میں رہتی۔ روحان حیرت سے کہنے لگا کہ کرن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تو ردا کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ روحان کو محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں نے ان دونوں کی ساری باتیں سن لی ہیں اور انہیں ایک ساتھ دیکھ لیا ہے۔ یہ صحیح وقت نہیں تھا کہ میں روحان کو یہ بات بتاتے کہ میں اس کی سچائی جان گئی ہوں، اس لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور روحان سے کہا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں اسے بلانے کے لیے آئی ہوں۔ روحان مرے قدموں سے میرے ساتھ کمرے میں لوٹ آیا۔ ساری رات میں نے بہت مشکل سے اپنے آنسوں کو روک کر رکھا تھا۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ میں نے تو اپنے روحان کو اپنے دل سے مانا تھا، لیکن اس نے میرے اعتبار کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی روحان دفتر کے لیے نکل گیا اور میں نے موقع دے کر SHO صاحب کو فون ملا دیا جو میرے پاپا کے اچھے دوست تھے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں ساری حقیقت بتائی۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے اور تھوڑی ہی دیر میں کچھ پولیس والے ہمارے گھر چلے آئے اور سب سے پہلے ردا کو کمرے میں بند کر دیا۔ میری چائے کی پتی کو اپنے قبض میں لے کر انہوں نے اس کا ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیج دیا کہ یہ ثابت ہو سکے کہ روحان نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک لیڈی کو بلا کر ردا سے بھی پوچھ تاچھ شروع ہو گئی تھی، وہ بھی کسی طوطے کی طرح سچ بولتی چلی گئی تھی۔ روحان جانتا تھا کہ میرے پاپا میرے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے اس نے سب سے پہلے ردا کو چھوڑ کر ایک دوسرا گھر کرائے پر لے لیا تھا اور جان بوجھ کر پاپا کی نظروں کے آگے ہیرو بن گیا۔ کچھ تو اس کی قسمت بھی رنگ دکھا گئی تھی اور وہ پاپا کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور روحان نے ردا نے ایک دوسرے سے پسند کی شادی کی تھی اور اب وہ دونوں غریبی کے ہاتھوں تنگ آ چکے تھے اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے میری زندگی تو برباد کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ روحان اس قدر گھٹیا بن گیا کہ اس نے میری اور میرے باپ کی جان لینے کو بھی مشکل نہ سمجھا۔ ردا کے بیان نے سارے معاملے کو اس قدر آسان بنا دیا تھا کہ SHO صاحب نے فوراً ہی ریحان کو گرفتار کر لیا۔ میں نے مقدمہ درج کروایا تھا اور اپنے پاپا کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ ان کے جسم میں کافی زہر پھیل چکا تھا جس کی وجہ سے وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ آج روحان اور ردا جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے اور اپنے لالچ کا انجام بھگت رہے تھے۔ میں نے اور پاپا نے نئے سرے سے کاروبار کو دیکھنا شروع کر دیا اور ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ جیسے دکھائی دیتے ہیں ویسے بالکل بھی نہیں ہوتے، اس لیے اپنی بیٹیوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہوئے اچھی طرح چھان بین ضرور کرنی چاہیے۔